اسی طرح ایک بات یاد رکھو، میں پرزور الفاظ میں جسٹسفائی عیسیٰ کے فیصلے کی مذمت کرتا ہوں کہ انہوں نے قادیانیت پھیلانے کی اجازت دی ہے اور قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دیا ہے کہ وہ اپنے منگلت اور تحریف شدہ تفسیر کو تقسیم کر سکتا ہے اور اس کی تبلیغ کر سکتا ہے، اور اپنی طرف سے قرآن مجید سے یہ آیات پیش کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی تفسیر یہ نہیں ہے کہ تو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو تبلیغ کی اجازت دے دے، اور اسی طرح جو 100 سے زیادہ آیاتوں کو جو ختم نبوت پر ڈال ہے اس کو چھوڑ دے دے، بلکہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کو زبردستی عیسائیت سے جو ہے مسلمان نہیں کر سکتے ہو، ہندو سے مسلمان نہیں کر سکتے ہو، یہودیت سے مسلمان نہیں کر سکتے ہو۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے دین پر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے اور اسی طرح کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور ہم کہتے ہیں دین میں کوئی سختی نہیں ہے اور ان کو ہم اجازت دے دے کہ وہ نبی بن جائے اور اسی طرح جو ہے اپنی طرف سے قرآن مجید کی تفسیر کر لے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ 100 سے زیادہ آیات قرآن مجید میں ایسی ہے جس سے ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ آتا ہے اور ختم نبوت پر ڈال۔ میں چند آیاتیں پیش کرتا ہوں، سورۃ بقرہ آیات نمبر 4، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، ان آیاتوں سے جو ہے ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس طرح ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح سورۃ نور آیات نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو خود زمین میں خلیفہ بنایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اللہ تعالیٰ صحابہ کو نبی بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو خلیفہ بنایا تھا، نبی نہیں بنایا تھا، تو یہ ختم نبوت پر ڈال۔ اسی طرح سورۃ اعراف آیات نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے اللہ کے رسول سب لوگوں کو کہو کہ میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رسول ہوں۔ اسی طرح سورۃ مائدہ آیات نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا ہے تو کوئی نبی کی ضرورت نہیں باقی نہیں رہی، اس لیے کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنایا گیا تو کوئی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اور بھی بہت سی آیاتیں ہیں، سورۃ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب ہے اور اسی طرح چاند پھٹ گیا۔ تو قیامت قریب کا مطلب یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت دونوں شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی ملا کر اشارہ فرمایا کہ میں اور قیامت کے ملے ہوئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ آنے والا نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ فرقان آیات نمبر 1 میں فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اپنے بندے پر نازل فرمایا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کو ڈرا دے۔ تو جہان والوں کو ڈرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اور اس طرح بہت سی احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ختم نبوت پر دال ہے، فرماتے ہیں کہ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت مٹی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنایا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع ومشفع ولا فخر، کہ میں آخری نبی ہوں اور اس طرح میں خاتم النبیین ہوں، میں نبیوں کا سردار ہوں اور میں شافع اور مشفع بے شفاعت کرنے والا ہوں۔ اسی طرح میری شفاعت کو قبول کیا گیا ہے لیکن اس پر مجھے فخر نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور اسی طرح یہ دنیا دار یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ اٹھا لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو اس کا بھی ذمہ بتایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ دین اسلام کو دوسرے دینوں پر غالب کر دے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات کیوں لڑے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جہاد کیوں کیا؟ مجاہدین کیوں جو ہے اپنے مالوں اور جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں؟ اس وجہ سے دیتے ہیں تاکہ دین غالب رہے۔ آخر میں پھر کہتا ہوں کہ اگر جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا تو حالات کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ پھر قادیانیوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے جو بلدیہ والے ہوارا کتوں کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ توہین رسالت کریں گے تو پھر ہم سے یہ شکوہ اور شکایت نہ کریں، ہم پھر توہین عدالت کریں گے اور ہم آپ کی عدالت کے فیصلے کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں اور ناموسی رسالت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ اس لیے اگر ناموسی رسالت پر حرف آ جائے تو ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ہم ناموسی رسالت پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہے اور اسی طرح ناموسی رسالت پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو چیف جسٹس سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اپنے فیصلے کو تبدیل کر دے اور اپنی طرف سے دین میں تشریح نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔